اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو غلاط کے ذیل میں چل رہی تھی۔ غالی، غالی کون ہے؟ غالی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ غالی کب نجس ہے؟ غالی جو ہے وہ یہ جو غالی کے بارے میں گفتگو ہے کہ کس کو کہتے ہیں غالی، کون سے غالی نجس ہے، کون سا غلوب بقول آغا خوئی کے غلوب الحسن ہے، اچھا غلوب ہے۔ ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں آغا خوئی کا درس خارج جو اس ٹاپک کے لیے انہوں نے بیان کیا اس میں چل رہی تھی، اور توجہ کیجیے گا کہ دو قسم کے کافر ہیں، دو قسم کے کافر ہیں۔ ایک کافر بالذات ہے، ایک کافر بالذات نہیں ہے۔ کافر بالذات کا مطلب ہے یعنی کافر کی ڈیفینیشن ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ۔ اور کافر کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں بیان کی، کس کو کہتے ہیں کافر؟ جو کوئی دین نہ رکھتا ہو، اسلام کے علاوہ کوئی دین رکھتا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، قیامت کو نہ مانتا ہو، یہ کافر کی ڈیفینیشن ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ 4 یا 5 پوائنٹ۔ کسی دین کو نہ مانتا ہو، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو، رسول کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، یہ اصل کافر ہے۔ لہذا یہ ہو گئے کافر بالذات۔ کافر جو غیر کافر بالذات ہے وہ ہیں کہ جب کوئی کسی عقیدے کی وجہ سے اس کا عقیدہ ان 5 عقیدے کے مطابق ہو جائے تو وہ بھی کافر ہے، لیکن یہ کافر بالذات نہیں ہے۔ تو غلوب میں بھی ابھی تک جو بیان ہوا وہ پہلی قسم کیا تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، کیا تھا خلاصہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی الوہیت کا قائل ہو جائے، اللہ ہونے کا قائل ہو جائے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی یا تمام کے تمام ائمہ کو اللہ مانے، تو چونکہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے لہذا یہ کافر بالذات بن جائے گا۔ اب چاہے اس میں بیان کیا، چاہے وہ شریک مانتا ہو، اللہ بھی ایک ہستی ہے اور یہ لوگ بھی ہستیاں ہیں، شریک مانتا ہے، جس طرح عیسائیوں کا ظاہراً ایک گروہ خدا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام
یہ ٹرائنگل کی طرح مانتے ہیں، مثلث ٹرائنگل کی طرح. ان تینوں کو جو بھی ان کا عقیدہ ہے ملاتے ہیں. بہرحال شاید سارے عیسائیوں کا عقیدہ نہ ہو، لیکن ایک گروہ عیسائی کا یہ کم از کم عقیدہ ہے. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ کہلائیں گے مشرک. بس یا تو اللہ کا انکار کریں اور کہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الوہیت اور اللہ کے عنوان سے مانیں، تو یہ ہو جائے گا مشرک. یہ کافر بالذات ہے. یہاں تک یہ پچھلی گفتگو کا پہلے کا خلاصہ. اسی پہلے میں ایک اور پوائنٹ جو اگر کوئی نے ایڈ کیا، وہ حلول کا عقیدہ. حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ الگ ہے اور یہ اہل بیت اطہار المسلم ان کی مخلوق ہے، لہذا ڈیفینیشن وائز کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک خداوند متعال ائمہ اطہار علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے. حلول کر گیا ہے. وہ کہتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے، لیکن اس کا کافر ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ ضروریات اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور جو ضروریات اسلام اور تعلیمات اسلامی کے برخلاف ہو، تو اگر کوئی اس کا انکار کرے تو در حقیقت وہ پارشلی طور پر رسالت کا منکر ہو جاتا ہے. تو جو فرمایا آپ نے، پارشلی طور پر رسالت کا، اور چاہے انکار رسالت یا پارشلی ہو یا کمپلیٹلی ہو، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اس لیے حلول والا عقیدہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ کافر بالذات نہیں ہے بلکہ انکار رسالت کی وجہ سے، اور کیسے انکار رسالت ہو رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس وجہ سے کافر ہو رہا ہے. یہ ہو گیا پہلے کا پورا، میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے جو ہماری گفتگو دوسرے میں چل رہی تھی، کہ کوئی آ کر یہ عقیدہ رکھے اللہ کو مانتا ہے، اللہ سبحانہ عز و جل کو وہ مانتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام، امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو خدا کی مخلوق مانتا ہے، لیکن کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ خداوند متعال ریٹائر ہو گیا. یعنی ایسے گروہ کو کہتے ہیں مفوضہ، یعنی وہ کہ جو تفویض کے قائل ہے، یعنی خداوند متعال نے تمام کی تمام امور کو امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو سپورٹ کر دیا، اور خدا جو کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، ریٹائرمنٹ لے لیا. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیات دلیلوں کے برخلاف ہیں، ضروریات دین کا منکر ہونے کی وجہ سے یہ کافر ہے. کافر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے یہ کافر ہے. پھر وہاں پر آیات قرآنی کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کانٹراڈکٹ ہے، تضاد رکھتا ہے، لہذا جو وہ یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. بس ہماری گفتگو جو وہ یہاں تک پہنچی تھی. آگے کوئی فرماتے ہیں کہ آگے کوئی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بعض افراد کو بعض روایاتوں کی بنا پر
بعض دعاؤں میں، بعض زیارتوں میں ایسے الفاظ کی وجہ سے شک و شبہ پیدا ہو گیا. اب غلط شک و شبہ ہے، غلط عقیدہ ہے، لیکن بعض زیارتوں میں ایسے الفاظ آئے، بعض دعاؤں میں ایسے الفاظ آئے جس سے اس قسم کے شک و شبہ جو ہے وہ ہونے کا احتمال ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس فقاہت نہیں ہے، علم نہیں ہے، درایت نہیں ہے، روایت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، قرآن اور روایات اہل بیت علیہم السلام کی کو سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. لہذا کوئی ممکن ہے اس ڈاؤٹ کی وجہ سے اگر یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے تو بہرحال وہ کافر کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا. توجہ فرمائیں آپ نے یہ. اور پھر یہاں پر اگرچہ حاشیے میں ان روایتوں کو بیان کیا، اس کے جوابات دیے. علی حال ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر غلو کے سلسلے میں 3 عقیدے ہیں. یہ پہلے 2 عقیدے باطل ہے، کافر ہونے کا سبب بنے گا، غلط عقیدہ ہے اور گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو تیسرا عقیدہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ عقیدہ جو تیسرا عقیدہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ آج جو ایک دیندار شیعہ کا جو کنسیپٹ ہے، جو دیندار ہے ان کی نسبت بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی ایک قسم کا شبہ ایجاد ہو گیا ہے. کیا؟ کہ جو فضائل امیر المومنین اور اہل بیت کے بیان کیے جائیں ان کو غلو کی بو آتی ہے. دیکھیے غلو جو باطل غلو ہے وہ دونوں بیان ہو گئے کہ اگر اس کو خلاصہ کیا جائے تو 3 جملے میں، یا کوئی ان کی الوہیت کا قائل ہو، ان کے اللہ ہونے کا قائل ہو، ایک پہلا جملہ. دوسرا جملہ کوئی یہ کہے کہ خداوند متعال ان میں حلول کر گیا، یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ کوئی یہ کہے کہ خداوند متعال ریٹائر ہو گیا اور اپنے سارے کاموں کو، رزق اور خلق کے سارے کاموں کو ان کو سپرد کر دیا اور خدا ریٹائر ہو گیا، ان کی مرضی ہے. کہ بعض اوقات ہمارے اگرچہ انشاءاللہ بلکہ حتماً ایسا ہی ہے کہ عقیدہ نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات ہماری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ رزق دے رہے ہیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ خلق کر رہے ہیں، یا امیر المومنین آپ مجھے اولاد دیجئے، آپ مجھے رزق دیجئے. حرج نہیں ہے اگر پراپر عقیدے کے ساتھ اگر یہ بات کہی جائے تو. اگر کوئی امیر المومنین سے اولاد کو مانگتا ہے، امیر المومنین سے رزق کو مانگتا ہے، تو دیکھنا پڑے گا اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ خدا ریٹائر ہو گیا اور میں ان سے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہی رازق کے کل ہے اور خالق کے کل ہے، خوب غلط عقیدہ ہی ہے. لیکن نہیں، وہ جو تیسری ڈسکرپشن، تیسری وضاحت آئے گی اگر اس عقیدے کے مطابق ہے، یا جیسا کہ روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال ان کے وسیلے سے، ان کے سبب سے خدا رزق دیتا ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ خدا سے ہم کو لے کر دیں گے، یا جو خداوند متعال نے ان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے ایک حد تک، نہ کہ خدا ریٹائر ہو جائے اس عنوان سے، تو یہ لوگ جو وہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں 2 ایکسٹریم پوائنٹ ہے. ایک ہمارے یہاں بہت اچھا یہ بھی ایک رواج پا گیا ہے، ایک عام عوام کا ایک عرف بن گیا ہے. کیا؟ کسی کو غالی کہو، کسی کو مقصر کہو. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. یہ یعنی ہم اکثر لوگوں کو شیعت سے خارج کر دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو ہم شیعت سے خارج کر دیتے ہیں. وہ ان کو غالی کہتے ہیں، وہ ان کو مقصر کہتے ہیں. آپ ہاتھ جاڑ دیں، ختم ہو گیا سارا.
لہذا ایسا نہیں ہے، نہ وہ غالی ہوتے ہیں عام طور پر اور نہ نسبتاً یہ مقصر ہوتے ہیں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، غالی بھی موجود ہوں گے، مقصر بھی موجود ہوں گے، لیکن جو ہم فوراً رمی بالغلوب، فوراً جو کہ ہم نے غلوب کا کسی پر الزام لگا دیا، فوراً مقصر کا الزام لگا دیا، یہ درست نہیں ہے. اور بالخصوص عوام، ٹھیک ہے، قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کے اوپر غلوب کا ٹیگ لگایا، تم نے کتنے لوگوں کے اوپر تقصیر مقصر کا ٹیگ لگایا، تو اس کے حساب سے تم کو جنت ملے گی. اب یہ اچھا عوام کا کام نہیں ہے. یہ بعض اوقات یعنی ہم نے دیکھا ہے بعض صاحبان ولایت ہیں، لیکن ممکن ہے ایک گروہ کے لحاظ سے وہ مقصر ہو. مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور اگر کوئی نماز میں شہادت ثالثہ کو نہیں مانتا ہے، اب ہمارے فقہا اور صاحب ولایت ہیں، ولائی ہیں، اب سارے کے سارے ہو گئے مقصر. کیوں؟ اس لیے نماز میں شہادت ہے. اب کیا ربط ہے اس کا غلو و تقصیر سے کہ اگر کوئی نماز میں اگر نہیں مانتا ہے تو وہ مقصر ہو گیا. یا جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے کہ کسی مردے کو زندہ کر دیا، غلو کا الزام لگ گیا. یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہے، غلط ہے. آئیے اب ہم تیسرے کو پڑھتے ہیں جو صحیح عقیدہ ہے، جو آخری بیان کرتے ہیں. من یعتقد ان الائمہ الاطہار علیہم السلام عباد مکرم وہم اشرف المخلوقات علی الاطلاق. عجیب تعبیر ہے آخری کی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، مکرم ہیں، خدا نے جن کو مقام دیا، عزت دی، شرف دیا، وہم اشرف المخلوقات علی الاطلاق. یعنی دیکھیں، ممکن ہے آپ کچھ اینگل سے بہت متقی ہوں، آپ کا بھائی کچھ اعمال اور کچھ چیزوں کے اعتبار سے وہ آپ سے زیادہ متقی اور زیادہ صاحب فضیلت ہو، تو اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام وداؤٹ کنڈیشن، وداؤٹ لمیٹیشن اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. وَلِذَلِكَ کرم اللہ تعالی، لہذا خدا نے متعالی ان کو مکرم قرار دیا، صاحب عزت قرار دیا، صاحب مقام قرار دیا. خدا نے متعالی نے یہ عقیدہ، درست عقیدے کو کوئی بیان کریں گے، آگے جا کے پتہ چلے گا. ابھی فی الحال ابتدا میں بیان کریں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام عباد، خدا کے بندے، مکرم، صاحب کرامت و اعجاز ہیں، صاحب فضیلت ہے، وہم اشرف المخلوقات علی الاطلاق، کہ تمام مخلوقات میں حتی انبیاء بھی شامل ہے، اس میں تمام مخلوقات میں سب سے بلند تر اور بالا تر ہیں. کرم اللہ، کرمہم اللہ تعالی عز و جل، خدا نے متعالی ان کو عزت عطا کی، مقام عطا کیا، فضیلت عطا کی. اگر کوئی عقیدہ رکھے فجعلہم وسائط للفیض، اور یہ عقیدہ رکھے کہ خداوند متعال نے ان کو، خوب توجہ کریں، وسیلہ فیض قرار دیا ہے. وسیلہ فیض، آپ کو اولاد ملی، آپ کو رزق ملا، آپ کو حیات ملی، آپ کو جو نعمت تصور کریں، یہ خدا کا فیض ہے بندگان خدا کے اوپر. ہم سب کو حیات ملی، رزق ملا، نعمت ملی، جو کچھ ہے، ان سب کا واسطہ کون ہے؟ کس کے سبب سے، کس کی وجہ سے خداوند متعال نے حیات دی؟ کس کی وجہ سے خداوند متعال نے مجھے رزق دیا؟ کس کی وجہ سے کل کائنات کو وجود بخشا؟ کل کائنات، زمین و آسمان ہو، شمس و قمر ہو، جنت و جہنم ہو، کل کائنات کو وجود بخشا فضیلت بے سبب محمد و آل محمد علیہ السلام. وجعلہم وسائط للفیض، تمام ہے خدا کا فیض. فیض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عنایتیں، عطائیں،
یہ فیض یعنی خدا جو عطا کرتا ہے، چاہے خلق کی شکل میں عطا کرے، چاہے رزق کی شکل میں عطا کرے، جنت کی شکل میں عطا کرے، چاند ہو، سورج ہو، جو چیز جس کی ذریعے سے انسان جو خدا کا فیض ہے اس کا واسطہ کون ہے؟ یہ عقیدہ رکھتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی، ان کی وجہ سے ہم سب کی جو وہ حیات ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، اور یہ روایات کثیرہ موجود ہے. اور یہ تو میں کائنات کی بات کر رہا تھا. کائنات کا دائرہ وسیع تر ہے، تمام موجودات، زمین و آسمان و دنیا و آخرت و سب شامل ہو گیا یہ کائنات. اور دنیا کے اعتبار سے روایات کثیرہ موجود ہے. لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ، حجت اگر نہ ہو تو ہلاک ہو جائے گی. اور روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی بلائیں ٹلتی ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کے رزق ملتے ہیں، کہ روایات اس میں موجود ہیں. بس توجہ فرمایا آپ نے. لہذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہو، کیا عقیدہ رکھتا ہو؟ پھر میں پہلے گنوں: عباد مکرمون وہم اشرف المخلوقات علی الاطلاق فجعلہم وسائط للفیض، کہ وہ تمام فیوض الہی کے واسطے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے یہ ملا. فَيَسْنُدُ إِلَيْهِمْ أُمُورُ التَّشْرِيعِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْإِسْنَادِ. اب یہاں پر یہ کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حلال کیا، اس چیز کو حرام کیا، لیکن در حقیقت کون کرنے والا ہے؟ خدا کی ذات ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ مثال کے تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کسی مردے کو زندہ کیا. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کسی زندہ کو مردہ کر دیا. خوب کہتے ہیں آگے کوئی کہتے ہیں کیا اشکال ہے؟ میرے اور آپ کی روح کو کون قبض کرے گا؟ ملک الموت. ملک الموت نہیں جو آپ کی روح کو قبض کرے گا. یا خود قرآن کا کہنا، توجہ کر آپ کو یہاں پہ دلیل لے کر آتے ہیں. خود قرآن کا کہنا کیا کہتا ہے قرآن؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے میں خلق کروں گا. کون؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خلق کروں گا. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، پرندے کی شکل میں. فانفخوا فیہ، نہیں کہا کہ میں مٹی کا ڈھیلا بناؤں گا اور خدا اس میں پھونکے گا، نہیں. فانفخوا فیہ، میں خود اس میں پھونکوں گا. کیا ہو جائے گا پھر؟ فیکون طیرا، اس کا پرندہ بن جائے گا. لیکن یہ عقیدہ ضروری ہر چیز میں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اللہ نے یہ پاور دیا ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، سفید دھبے والی جو بیماری ہوتی ہے، اس کو میں شفا دوں گا. کون شفا دے گا؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں شفا دوں گا. نہیں کہا میں دعا کروں گا اور خدا شفا دے گا، یہ نہیں کہا قرآن نے. قرآن نے یہ نہیں کہا میں دعا کروں گا اور خدا شفا دے گا، نہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دوں گا، ہاں باذن اللہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا.
اشکال نہیں ہے، قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے، روایات سے ثابت شدہ ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور باقی 11 امام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ یہ کر سکتے ہیں تو کیوں ائمہ اطہار اسلام نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگرچہ یہ سب خدائی الہی سسٹم ہے، سب خدا کا عطا کیا ہوا ہے، سب خدا کی دین ہے۔ جو دوسرا عقیدہ تھا وہ تھا خدا کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا کہ رزق اور خلق خدا نے ائمہ کے سپرد کر دیا، خدا ریٹائر ہو گیا۔ آپ کو کہتے ہیں یہ غلو ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ایک فی الجملہ اور پارشلی اور ایک حد تک اگر یہ چیزیں ہوں، اگر کوئی عقیدہ رکھے یا رزق کون بانٹتا ہے؟ خدا رزق بانٹتا ہے؟ نہیں، روایتوں کے ثابت ہے حضرت میکائیل بانٹتے ہیں۔ تو کوئی خدا کا ریٹائرمنٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں ٹول، یعنی خدا، میکائیل اور بندے۔ آپ کو کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابھی یہ ان کا ابھی خوب توجہ کیجیے گا۔ آپ کوئی خلاصہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہاں پر آگے جو ظاہراً مؤلف کتاب ہے، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں 134 ایک سیکنڈ، خلقالی ہے میرا خیال سے، میں بھول گیا ان کا نام، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ مؤلف کتاب کون ہے۔ سید فاضل موسوی خلقالی، سید فاضل موسوی خلقالی جو آخوئی کے شاگرد تھے، انتقال کر گئے، انہوں نے ان کی کتابت ہے یہ، انہوں نے لکھا ہے یہ آخوئی کا درس خارج۔ انہوں نے حاشیے میں اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا، اب میں یہ خود ابھی منع کر کے آیا کہ یہ باب نہ کھولیں، لیکن تھوڑا سا مجھے انصاف کے خلاف نظر آتا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء اور ائمہ کے معجزے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کرتا ہے، نبی اور امام کچھ نہیں کرتا ہے۔ نبی اور امام کے ہاتھ سے صرف اور صرف جاری ہوتا ہے، کرنے والا کون ہے؟ خدا کرتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے وہ پرندے کا بت بنایا، پھونکا، حیات کسے دی؟ خدا نے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ بعض سے مراد، اگرچہ یعنی میں پہلے سمجھتا تھا صرف اردو زبان میں یہ بعض ہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں، خود یہ باقاعدہ ہے ایسے عقیدہ رکھنے والے۔ لیکن سید فاضل موسوی خلقانی نے بھی یہ بات کہی، اور میں نے تو ابھی یہ پڑھی اس سے پہلے جو وہ میں بعض مقامات پر اسی آیت سے استدلال کیا۔ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت میں؟ قرآن کی آیت میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق و احیی الموتى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ ظاہر آیت حجت ہے۔ اگرچہ یہاں پر کچھ، یا جیسے ایک اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11، قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دو کہ ملک الموت تم کو مارتا ہے۔ اور کون کر رہا ہے یہ کام؟ خدا نہیں، ملک الموت کر رہا ہے یہ۔
خوب درست ہے کہ بعض قرآنی آیات میں جیسے حضرت سلیمان کے واقعے میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، یعنی وہاں پہ حضرت سلیمان کا معجزہ نہیں ہے، کس کا معجزہ ہے؟ کس نے کیا؟ یہ خداوند متعال نے. سخرنا لہو الریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. اگرچہ وہاں پر بھی بعید نہیں ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے سلیمان کی سپرد کر دی ہوا کو. اب سلیمان جو آرڈر کریں گے ہوا کو جہاں لے جانا چاہے تو وہ سلیمان کا، اللہ نبی علیہ السلام سلیمان کا، حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. تو یہ عقیدہ درست عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ نبی اور آئمہ کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کرتا سب خدا ہے. اور یہ خلاف ظاہر ہے. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں عدم سے وجود دیتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں، میں نابینا کو بینائی دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں باذن اللہ. ہاں اللہ کی اجازت نہ ہو تو میں بول نہیں سکتا ہوں، اللہ کی اجازت نہ ہو تو آپ میری بات کو سن نہیں سکتے. اور اللہ کی اجازت تو ہر جگہ پر موجود ہے. لہذا آغا خوئی فرماتے ہیں، توجہ کریں، خلاصہ کرتے ہیں آغا خوئی، فل اعتقاد، بس اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کیا بے انہم علیہم السلام، کہ آئمہ اطہار علیہم السلام رازق الخلق، مخلوقات کو رزق دیتے ہیں، ومحیوہم، ان کو حیات دیتے ہیں، وممیتہم، ان کو موت دیتے ہیں. بہذا المعنی، اس معنی میں، یعنی کیا معنی میں؟ اس معنی میں یعنی کیا معنی میں؟ ای بمعنی قدرتہم علی ذالک، کہ آئمہ اطہار اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، بس سلام، سپورٹ نہیں کر دیا، قدرت رکھتے ہیں. چاہے اشارہ کریں، کن کریں، نادر متنا، کہا نادر تم مر جاؤ، اسی لمحے میں مر جاؤں گا، وہ قدرت رکھتے ہیں. واسطے امام رضا علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس کثرت کے ساتھ واقعات ہیں، کہ جب شیر کی تصویر کو اشارہ کیا، نہیں کہا کہ زندہ ہو جا، کہا کہ کھا لے اس کو، اس جادوگر کو. خب تصویر کی حقیقت الگ ہے، شیر کا وجود خارجی الگ ہے، دو الگ الگ ذات ہے. لیکن یہ اہل بیت اطہار مسلم کا معجزہ ہے کہ اگر تصویر کو اشارہ کرے تو حقیقی شیر میں تبدیل ہو جائے. کیا اشکال ہے؟ فرماتے ہیں آخوی بمعنی قدرتہم، کہ ان کی قدرت ہے اس بات کے بعد، علی ذالک، اس بات کے بعد، بے اقدار من اللہ تعالیٰ، کہ خداوند متعال نے ان کو قدرت دی ہے، خداوند متعال نے ان کو قدرت دی ہے، اشکال نہیں ہے. بحیث لا یرجع الی الاعتقاد بربوبیتہم، ہاں اس طریقے سے عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کو رب نہ کہو، ایک اس طریقے سے نہ ہو کہ خداوند متعال نے ان کے سپرد کر دیا ہے یہ کام. یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی ان کا صاحب قدرت و صاحب طاقت ہو، رزق دینا، حیات دینا، موت دینا، فی الجملہ ایک حد تک. آغا خوئی کہتے ہیں ولا یوجب الکفر، یہ کفر کا سبب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں آغا خوئی بل ہوا من الغلو الحسن، یہ آغا خوئی کی تعبیر ہے، جیسے کہتے ہیں نا بدعت حسنہ. آغا خوئی کہتے ہیں بل ہوا من الغلو الحسن، کہتے ہیں یہ تو غلو اچھا غلو ہے، الذی لا بد من الالتزام فی الجملہ، کہ ایک حد تک ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. روایتوں سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے. لا بد کا مطلب کیا ہے؟ حتماً بحتماً، من الالتزام بھی، کہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا فی الجملہ ایک حد تک. بس خلاصہ کرتے فَإِنْ كَانَ هَذَا مَعْنَى الْغُلُو فَلَيْسَ تَجَاوُزًا عَنِ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے اگر یہ غلو ہے
تو یہ انبیاء اور ائمہ کو حد سے بڑھا دینا نہیں ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ اہل قم کی طرف ایک نسبت دی ہے. خوب اہل قم تھوڑے سے حساس تھے شیخ صدوق کے زمانے میں کہ وہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگرچہ خود شیخ صدوق آپ ان کی کتاب پڑھیں فضائل امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بعد فضائل معجزات بیان کیے ہیں, بڑے بڑے معجزات بیان کیے ہیں, لیکن جو ہے وہ بعض چیزوں میں بعض باتیں کہی ہیں تو آپ کوئی کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اس قسم کی باتوں کرنے کی. اور کوئی مثال کے طور پر نبی جو صحب کرتا ہے صحب نہیں کرتا ہے, مسلم تشیع میں سے کوئی اور فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم تشیع میں سے ائمہ اطہار صحب نہیں کرتے ہیں. اگرچہ بعض قدیم علماء کو کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, شبہ پیدا ہو گیا کہ جو صحب کی مثال کے طور پر منکر ہو گئے. بس خلاصہ کیا ہوا, اب دیکھیں توجہ کریں, یہ نہ بتا دو. خوب یہاں تک یہ آپ نے درس خارج آپ نے ملاحظہ فرمایا آگے خوئی کا. اب میں آپ کی خدمت میں آگے خوئی اور آگے سیستانی دونوں کی تعبیرات کو, جو منہاج الصالحین کی تعبیر ہے, پہلے آگے سیستانی کی تعبیر دیکھیں. آگے سیستانی کی تعبیر کیا ہے, خوب توجہ کر. اب آگے سیستانی کی تعبیر آپ کو حلوہ لگے گی, سمجھ میں آئے گی. کیا کہتے ہیں آگے سیستانی؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ اب یہ مسئلہ نمبر نہیں ہے, یہ انہی کافروں کی بحث میں کہتے ہیں. آگے سیستانی کی عبارت پڑھا ہوں. فَمِنْهُمْ انہی کافروں میں سے غلات ہیں, غلات پلورل ہے, جمع ہے, غالی سنگولر ہے, مفرد ہے غالی. غلات یعنی جماعت. غلات کون ہیں؟ وہم علی طوائف مختلفت العقائد, کہتے ہیں ان کے مختلف عقائد ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمائے, کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو اللہ کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جو مثال کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ حلول کر گیا, کوئی کہتا ہے کہ خدا متعال نے ان کو امور سپرد کر دیے. تو آگے سیستانی, اب دیکھیے عبارت واضح ہوگی نا آگے سیستانی کی, کہ مختلف العقائد ہیں, ان کے عقائد مختلف ہیں کہ جو آگے کوئی نے اپنے خارج میں بیان کیے. اب توجہ کریں, فمن کانا, اب دیکھیے آگے سیستانی کی عبارت کتنی غیر واضح ہے, اب نہیں بیان کر سکتے. آگے سیستانی منہاج الصالحین نے آگے کی عبارت اسی کی سمجھی ہے, لیکن جب آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہے آگے کوئی کے بیان کا, تو آگے سیستانی کی عبارت آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. فمن کان منہم یذهب فی غلوبہ الی حد کہ ینطبق علیہ تعریف المتقدم للکافر حکم بکفرہ. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ غالیوں میں سے وہ گروہ جو اس نقطے کی طرف جائیں کہ جو ہم نے کافر کی ڈیفینیشن میں اوپر بیان کیا. کیا بیان کیا تھا ہم نے کافر کی ڈیفینیشن میں؟ کوئی اللہ کو نہ مانے, حضرت علی کو مانے, توجہ کیا آپ نے. کوئی یہ کہے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے, ضرورت دین کا انکار. کوئی تفویض کا قائل ہو جائے کہ سارے امور سپرد کر دیے, ضرورت دین کا انکار. لیکن اگر کوئی فضائل اگر کوئی کہے کہ امیر المومنین فی الجملہ ایک حد تک پارشلی زندہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں, اور کہ یہ مثلا کچھ حد تک واقعات ہیں رزق دیا اور دے سکتے ہیں, اب یہ کوئی غلو نہیں ہے. اوپر کی ڈیفینیشن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ رازق ہے ایک حد تک رزق دے سکتے ہیں, یہ کوئی غلو نہیں ہے, تو کوئی غلو نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے. لہذا آگے سیستانی نے دو جملے میں کہتے ہیں اگر وہ غلو جو اوپر کافر کی ڈیفینیشن بیان کی اگر اس میں جائے گا, اس پوشن میں جائے گا, تو کافر ہوگا, وإلا جو کہ وہ کافر نہیں ہوگا. لہذا یہ آگے سیستانی نے آغخوئی کی پوری تمام باتوں کو خلاصہ کر دیا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم آغخوئی کے اس کلام کو نہ سمجھیں.
توجہ کیا آپ نے. ابھی آگے سیستانی کی عبارت منہاج الصالحین کی. پہلی نمبر 1 وہیں پر گرین رنگ کی عروۃ الوثقی. میں آگے سیستانی کی عبارت عروۃ الوثقی سے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ عروۃ الوثقی میں آگے سیستانی نے جو عروۃ الوثقی میں کافر کی بحث کی ہے اور غالی کی بحث کی ہے، پیج نمبر 59 اور مسئلہ نمبر 2. وہاں کی عبارت بھی کاپی پیسٹ ہے. جو منہاج کی عبارت ہے وہی عروۃ الوثقی میں آگے سیستانی نے عبارت استعمال کی ہے. کاپی پیسٹ یعنی تقریباً جو وہی مطلب بیان کرا، لہٰذا اس کو دوبارہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا آگے سیستانی کی عبارت غلوب میں. آگے خوئی کی عبارت کیا ہے غلوب میں؟ جو منہاج الصالحین کی عبارت ہے. نہیں، آگے خوئی نے فقط کہا غالی، بس غالی. اب مجھے یاد نہیں ہے عروہ میں آگے خوئی کی کیا عبارت ہے، بلکہ ٹھہر جائیں. خوئی کی عبارت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں جو یہاں پر ہے عروۃ الوثقی میں. توجہ کریں. آگے خوئی نے عروہ میں جو عبارت استعمال کی، بل خصوص من یعتقد الربوبیت لامیر المومنین علیہ السلام، جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ربوبیت کا قائل ہو. یہ فقط اتنا بیان کیا ہے نا، باقی زیادہ تفصیل نہیں دی. یہ عروہ کی عبارت ہے. عروہ میں آگے خوئی کا حاشیہ. وَإِلَّا منہاج میں آگے خوئی نے فقط کہا غالی جو کو نجس ہے. اب غالی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام دیندار عوام کو صرف یہ پڑھا دیا گیا کہ غالی نجس ہے، لہذا جہاں فضائل امیر المومنین کانوں سے ٹکرائیں کہا غالی ہو گیا. اب یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ فضائل امیر المومنین، فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام، معجزات آل محمد جو اصلا بے شمار بے حد کثرت کے ساتھ جو ائمہ اطہار علیہم السلام سے وارد ہوئے، ہم سب ان کا انکار کر دیں. بلکہ جو ایک عام تصور آتا ہے میں دیندار مومنین کی نسبت بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیندار مومنین کے لیے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی فضائل سنتے تو سمجھتے کسی ذاکر نے بیان کیے ہوں گے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں اور مزید علماء کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ بہرحال فضائل اہل بیت، فضائل امیر المومنین ہے، جس سے انسان کی ایمان کی تقویت ہوتی ہے اور محبت اور عقیدت اور توسل اور ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کے فضائل کو سنتے ہیں. وآخر دعوانا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کریں، ورنہ پھر ہم دعا کریں انشاءاللہ. صحیح. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی معرفت عطا کر ان کی محبت میں روز بروز بڑھانے کی توفیق عطا فرما. نسل در نسل محبت محمد وآل محمد کو اپنی نسل میں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. حاضری مجلس مومنونات کل مومنونات بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومنونات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. حاضرین مجلس مومنونات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومنونات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.